آج ہم بہار میں ووٹر لسٹ کی جو تازہ کاری ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ عام طور پر ووٹر آئی ڈی کے لیے کیا کیا کاغذات لگتے ہیں۔ جی ہمارے پاس کچھ سرکاری اعلانات ہیں، کچھ اخباروں کی رپورٹیں بھی ہیں جو اس عمل کی وضاحت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بہار میں کیا خاص ہو رہا ہے، کون سے کاغذات پر زیادہ زور ہے اور لوگوں کو کیا مشکلیں آ سکتی ہیں۔ آئیے ذرا اس میں گہرائی میں جاتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بہار میں ایک خاص مہم شروع کی ہے جسے وہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن یا SIR کہہ رہے ہیں۔ اچھا، SIR۔ جی، بنیادی طور پر یہ ووٹر لسٹ کی گہری جانچ پڑتال اور اپ ڈیٹ ہے۔ یہ اکثر الیکشن سے پہلے ہوتا ہے تاکہ لسٹیں بالکل ٹھیک ہوں۔ صحیح۔ تو اس بار بہار میں جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق ایک اہم تبدیلی ہے کہ کچھ اضافی دستاویزات مانگی جا رہی ہیں، ہاں، یہی اہم نکتہ ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں سے جو 2003 کی ووٹر لسٹ میں نہیں تھے۔ یعنی اگر کوئی سمجھیں 1 جنوری 2003 سے پہلے کا ووٹر ہے جی تو اسے بس فارم بھرنا ہے، کوئی اضافی ثبوت نہیں دینا۔ یہ تو سیدھی بات ہو گئی۔ ہاں، یہ تو آسان ہے، لیکن اصل جو تھوڑی پیچیدگی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس تاریخ کے بعد ووٹر بنے ہیں یا اب بننا چاہتے ہیں۔ اچھا، ان کے لیے کیا ہے؟ ان سے نہ صرف اپنی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کا ثبوت مانگا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ان کے والدین کی تاریخ اور جائے پیدائش کے ثبوت بھی مانگے جا رہے ہیں۔ یہ والدین والا ثبوت کی شرط کافی نئی لگ رہی ہے۔ اوہ، والدین کے ثبوت، یہ واقعی یہ اہم بات ہے۔ ذرا اس کی تھوڑی تفصیل بتائیں گے، یہ کن لوگوں پر لاگو ہوتی ہے اور کیسے؟ جی دیکھیں، تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اگر کسی کی پیدائش ہوئی ہے 1 جولائی 1987 سے جی 2 دسمبر 2004 کے درمیان، تو اسے والد یا والدہ میں سے کسی ایک کا ثبوت دینا ہوگا، پیدائش کا یا شہریت کا۔ کسی ایک کا؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر پیدائش 2 دسمبر 2004 کے بعد ہوئی ہے تو پھر دونوں والدین کے ثبوت دینے ہوں گے۔ اچھا، یعنی عمر کے حساب سے یہ شرط بدل رہی ہے۔ یہ تو پھر کافی مشکل ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس والدین کے پرانے کاغذات نہ ہوں۔ بالکل، خاص طور پر پیدائشی سرٹیفکیٹ یا اس زمانے کے کوئی ثبوت۔ جی ہاں، اور یہی سب سے بڑی تشویش ہے جو ذرائع سے سامنے آ رہی ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں یا وہ لوگ جو شہروں میں کام کرتے ہیں، مہاجر مزدور۔ ہاں، ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ ان کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے۔ خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سخت شرط کی وجہ سے، خاص طور پر والدین کے ثبوت والی شرط، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سے اہل ووٹر لسٹ سے باہر ہو جائیں۔ یہ تو بڑا رسک ہے۔ جی، حالانکہ وہ بوتھ لیول آفیسرز BLOs جو ہیں وہ گھر گھر جا کر تصدیق تو کر رہے ہیں۔ اچھا، تصدیق ہو رہی ہے؟ جی، لیکن وقت کم ہے۔ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 26 جولائی بتائی جا رہی ہے۔ اوہ، یعنی زیادہ وقت نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ پھر 1 اگست کو ڈرافٹ لسٹ آئے گی، پھر اعتراضات سپٹمبر تک، اور حتمی لسٹ سپٹمبر کے آخر میں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی بہار کے بعد، جہاں یہ والدین والے ثبوت کا معاملہ ذرا خاص لگ رہا ہے۔ جی، لیکن اگر ہم عام طور پر دیکھیں پورے بھارت میں، تو نیا ووٹر کارڈ بنوانے یا اپ ڈیٹ کروانے کے لیے کیا کاغذات چاہیے ہوتے ہیں؟ عام طور پر دیکھیں 3 طرح کے ثبوت اہم ہوتے ہیں۔ ایک تو شناختی ثبوت، جیسے آدھار کارڈ ہو گیا، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، اس قسم کی چیزیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہوتا ہے پتے کا ثبوت۔ اس کے لیے بجلی کا بل، پانی کا بل، بینک پاس بک، راشن کارڈ، یا اگر کرائے پر رہتے ہیں تو کرایہ نامہ بھی چل جاتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا ہے عمر یا تاریخ پیدائش کا ثبوت۔ اس کے لیے سب سے بہتر تو برتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ اچھا، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو 10ویں کا سرٹیفکیٹ جس پر تاریخ پیدائش لکھی ہو، یا پھر آدھار کارڈ جس پر پوری تاریخ پیدائش درج ہو، وہ بھی کام آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، شناخت، پتہ اور عمر، اور یہ جو رجسٹریشن کا عمل ہے یا تبدیلی کا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ نئے رجسٹریشن کے لیے فارم 6 ہوتا ہے۔ فارم 6 VSP ہے؟ اچھا، آن لائن سہولت ہے؟ جی ہاں۔ یا پھر اپنے علاقے کا جو بوتھ لیول آفیسر یعنی BLO ہے، اس سے رابطہ کر کے بھی یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ تو یا پھر وہی سوال آتا ہے جو ہم بہار کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیا یہ نظام سب کے لیے اتنا آسان ہے؟ مطلب جو لوگ آن لائن نہیں استعمال کر سکتے، ہاں،
یا جن کے لیے شاید BLO تک پہنچنا بھی ایک مسئلہ ہو؟ بالکل، یہ رسائی کا سوال بہت اہم ہے۔ بہار کی صورتحال ایک طرح سے اسی مسئلے کو زیادہ نمایاں کر رہی ہے۔ صحیح۔ کہ جب شرائط سخت ہوتی ہیں یا دستاویزات کا عمل پیچیدہ ہوتا ہے تو اس کا اثر خاص طور پر ان طبقوں پر پڑتا ہے جن کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ووٹنگ جیسے بنیادی حق تک پہنچنا مشکل ہو سکتا ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ ایک حقیقی تشویش ہے۔ تو خلاصہ اگر کریں تو بہار میں اس خصوصی نظرثانی میں والدین کے ثبوت کی شرط نے کافی سوالات اٹھا دیے ہیں، جی، اور خدشہ ہے کہ اہل ووٹر لسٹ سے باہر نہ ہو جائیں۔ تو وہاں کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے کاغذات چیک کریں اور تیار رکھیں۔ بالکل، تاریخیں قریب ہے، اور اگر بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ ہم سب کے لیے ایک طرح کی یاد دہانی ہے کس طرح سے؟ کہ اپنے جو بنیادی دستاویزات ہیں، شناخت، پتہ، عمر، ان کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا، تیار رکھنا کتنا ضروری ہے، تاکہ کسی بھی وقت، خاص طور پر ووٹنگ جیسے اہم عمل میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ صحیح کہا۔ تو آج ہم نے بہار میں ووٹر لسٹ کی اس خصوصی نظرثانی یعنی SIR کو سمجھا، خاص طور پر والدین کے ثبوت والی شرط کو دیکھا، جی، اور ساتھ ہی ہم ووٹر ID کے تقاضوں اور ان سے جڑے خدشات پر بھی بات کی۔ آخر میں ایک سوال شاید یہ چھوڑا جا سکتا ہے سوچنے کے لیے جی، کہ انتخابی عمل کو، فہرستوں کو شفاف اور درست بنانے کی کوششوں میں اور اس بات کو یقینی بنانے میں کہ کوئی بھی جائز شہری پیچھے نہ رہ جائے، اس میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس دستاویزات مکمل نہ ہوں، انہیں کیسے شامل رکھا جائے؟ یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت